جنگ یرموک اتنے صحابہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تے مبارک اکھاں تے ہلکے پے ہوئے، جنگاں کر کے، روٹیاں کھا کے نہیں، بیماریاں نال نہیں، جنگاں لڑ کے، تے پیراں وچوں جُتیاں بھی پھٹی ہوئیاں، اگے پنجے باہر نکلے ہوئے سن۔ تے انہیں مہان نے گل کے کی تھی، انہیں کہا انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع فہلموا الی نعطی کل رجل منکم عشرۃ دنانیر وکسوۃ وطعاما وترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل بعثنا لکم بمثلها۔ صحابہ دے دندانے پے ہوئے، پھٹیاں پگڑیاں تے او تلواراں نوں جناب دندانے پے ہوئے، جُتیاں اتنیاں پھٹیاں سن کہ صحابہ دے پنجے باہر نکلے سن۔ او دیکھ کے کہنے لگا ہوئے تانوں بھوک لے آئی تھے، ننگ لے آئی، نہ تواڈے کپڑیاں دا کوئی حال، نہ تواڈے چہرے جے مبارک ہیں، او تے نور تے پھر اپنی جائی سی نا، لیکن بظاہر انہاں نوں آ رہے سی بھئی انہاں دے چہرے کمزور ہیں، جنگاں لڑ کے تے انہیں کہا تانوں بھوک ننگ لڑ کے لے آئیے مدینہ پاک تو تے آؤ ہر میں فوجی نوں دادا دینار دینا، نالے سالانہ کپڑے دینا، نالے گندم دینا، لد کے لے جاؤ اپنے کھچراں تے اٹھاں تے گھوڑیاں تے چلے جاؤ، کیوں اپنے تانوں شامت آئی کھڑی؟ اے انہیں گل کی تھی تے صحابہ کو یہ نہیں کہ اسی شریف لوگ ہوندے ہاں، اسی شریف لوگ ہوندے ہاں، اور کیڑی شرافت ہے مینوں بھی دسو؟ جدوں برما اجڑ جائے، افغانستان اجڑ جائے، شام اجڑ جائے، عراق اجڑ جائے، اور اردن اجڑ جائے، اور یمن اجڑ جائے، بوسنیا اجڑ جائے، چیچنیا، فلسطین تے غزہ اور پاکستان سکھاں دے مجسمے لگ جان تے مسجداں تو سپیکر اتر جان تے قرآن و حدیث نصاب وچوں کڈ دیتا جائے تے ممتاز پھٹے لگ جائے تے علماء دہشت گرد بن جان، سید دہشت گرد بن جان تے حافظ دہشت گرد بن جان تے خالی بتیاں بجھان تے 5 سال سزا ہو جائے تے صرف گستاخ رسول عورت دے خلاف لکھنے والے نوں 4737 سال سزا سنا دی جائے، جنہاں وچوں 90 سالہ بڈھے بھی ہون تے جوان بھی 17-18 سالے منڈے ہون، تسی دس دیو پھر کی بن گیا جان؟ خالد بن ولید نے نہیں فرمایا واقعی ساڑی پگڑیاں پھٹیاں اے دندانے پے ہوئے انج ہویا؟ ہن ذرا سنو، جڑا بہت دل بندہ ہے گل نہیں سنے گا کبھی۔ فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره۔ صحابہ کہنے لگے میں، حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے میں جواب دینا، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں، حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے میں، حضرت خالد فرمان لگے نہیں میں جواب کی جواب ہے جی؟ بس اے مردہ بھی زندہ ہو جاندہ۔ فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك۔ میں اس اسلام دیا گلا کرنا، لوگ سانو مڑ کے پتہ نہیں کیڑے کیڑیاں گلاں پھر کہتے ہیں او مولانا ہلکی بات کرو۔ میں کہا جی خالد بن ولید ہلکی کی تھی، صدیق اکبر ہلکی کی تھی، اتنی گل کی سی عروہ بن مسعود نے، اے نس جان گے چھڑ جان گے تے صدیق اکبر بغیر سوچے سمجھے نہ حضور کو پوچھا، حضور سامنے جلوہ کر رہا ہے۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، ہاں جی عشق پوچھ کے فیصلے نہیں کرنا۔ انہیں ایک گل کی تھی یا پھر روح کو یاد آؤ کہ نس جان گے چھڑ جان گے، اینا تے بھروسہ کرن لگے ہو، میدان حدیبیہ لڑن لگے ہو ساڑے نال۔ فقال له ابو بکر ابصص بصر اللہ نحن نفر عنہ وندعو۔ فرمایا صدیق اکبر نے بغیر سوچے سمجھے پوچھ کے محبت کی تھی تو کیا محبت کی تھی؟ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ میں نے گستاخ سے کیسے بات کرنی ہے؟ حضور سامنے بیٹھے ہیں، خلق کے عظیم کے مالک، اے نہیں پوچھا حضور کوئی ایو جی گل دسو جڑی میں بالکل میری شان دے بھی مطابق ہوئے۔ فرمایا فقال له ابو بکر امسس بصر اللہ، فرمایا جائے لات اور منات دے جناب پیشاب چیک، نام حضور کو چھوڑنے والے ہیں چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ اے تو گلاں جڑیاں صحابہ نوں دریاواں وچ لے گئے سی۔ صحابہ تو حضور دی ایک جڑی جھلک ویکھی سی نا، اوہی پھر انہوں کیسر کسرے دے دروازے تے لے گئی سی۔ اور نشہ اتر نہیں سکتا، ایک باری چڑھ جائے، جیڑا گلاں کرنا انہوں آج تک نشہ چڑھے ہی کوئی نہیں۔ میں تو سچی یہ گل کرنا، یہ تے ہر زمانہ پھل دیندا۔ ہاں یہ تے صدیق اکبر مکے چ ہون تے رسول اللہ دی خاطر منہ مبارک تے مار کھاون تے صدیق اکبر دا منہ مبارک اتنا سج جائے کہ نک مبارک گم ہو جائے تے پھر رسول اللہ دی بارگاہ وچ چلے جان، آپ دا قبیلہ بیٹھے ہوئے بدلہ لین واسطے، صدیق اکبر بے ہوش ہو جان۔ دسو جی حضور دی خاطر کدی چنڈ بھی نہ کھادی، بندہ گلاں کر رہے ہو، اتنی مار کھادی صدیق اکبر بے ہوش ہو گیا، منہ مبارک ایس سج گیا، نک مبارک گم ہو گیا۔ آپ دا قبیلہ آ بیٹھے تلواریں لے کے، جے صدیق چلا گیا دنیا تو دسی بدلہ لینا ہے۔ جدو ہوش آئی کہ فرمایا دسو حضور دا کی حال ہے؟ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔
زمانہ پھل دیندا، اے ہر زمانہ پھل دیندا. حضور دی خاطر اتنی مار کھادی، آپ دا قبیلہ اٹھ کے منہ چڑھا کے چلا گیا، جدی خاطر اتنی کٹ پئی پھر وہ نام لے دے. جدو آپ کو مار پہ رہے سی، المستدرک للحاکم امام حاکم نے حدیث نقل کی تھی، جدو آپ کو ماریا جا رہے سی نا ہر طریقے نال، تو کسی نے قالو، انہوں نے کہا وہ کون ہے وہ یار ہے؟ انہوں نے کہا حاضا ابن ابی قحافہ المجنون، اے ابو قحافہ دا پتر جھلا ہے. سانو بھی لوگ انجھے نہیں کہتے لبیک کرے. جدو انہوں نے لوگ جھلا کیا حضور دی خاطر آج تو انہوں نعرہ کسے لان دینا ہے، کسی نے کہنا ہے سیاسی، کسی نے کہنا ہے پیسے لے لے، کسی نے کہنا ہے مل گئے، کسی نے کہنا ہے انج ہو گیا انج ہو گیا. انہوں نے کہا بچے گل انج نہیں پڑھتی، پیڑا اور تے پھکیاں اور خونے نہ کردائم و کسرا نہ کشتائم جرمم حمیم عاشق روئے تو گشتائم. نہ اسی کسی نے ماریا نہ زخمی کیتا نہ خون کٹیا، جرم یہ کہ حضور دی عشق دی گلاں کر رہے. بس اتنی گل ہے، یہ تے جرم جڑا ہے تے جرم نہیں، اس تو وڈی تے سعادت نہیں.